قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تزر وازرۃ وزر اخری، ٹھیک. اور دوسری جگہ سورۃ العنکبوت میں فرماتا ہے ولا یحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم. ٹھیک ہے. تو ان دونوں کی تطبیق کیسے کریں گے؟ وہ بہت واضح ہے اس کی تطبیق، اس میں کوئی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اشتباہ کیوں ہے. ہر واضح جو ہے وہ اپنا بوجھ جو اٹھاتی ہے اس میں ان لوگوں کا بوجھ شامل ہوتا ہے جن کو انہوں نے بجراح کیا ہو اور جن کی ذمہ داری ان پر پڑتی ہو. وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہر انسان چاہے اپنے بچوں کو بیکار بنا دے، بدکار بنا دے، گناہگار کر کے چھوڑ دے تو اس لیے وہ نہیں اس کو نقصان پہنچے گا کہ واضح وغیرہ والی آیت سامنے آ جائے گی. واضح میں تمام ماحولیاتی ذمہ داریاں شامل ہیں، تمام بد اثرات جو لوگوں پر چھوڑے جاتے ہیں. اس لیے حضرت مسیح کا قول ہے کہ کوئی شخص بہتر ہے کہ پیدا ہی نہ ہوتا اگر اس نے کسی اور کے لیے فتنہ کا موجب بننا تھا. تو واضح میں یہ سارے وزن شامل ہیں. ہر وہ شخص جو اپنے ریزل کا سردار بنایا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کلکم مسئول و کلکم مسئول عن رعیتہ. تو اب بتائیں وہاں واضح وغیرہ کی آیت کیوں آپ کی یاد میں آئی؟ ہر شخص ایک گڈریا بنایا گیا ہے اور اس کے سپرد کچھ بھیڑیں ہیں. خامند اپنے خاندان کا گڈریا ہے، بیوی اپنے بچوں کا گڈریا بنتی ہے، اور تم میں سے ہر جن پر اثر انداز ہو رہا ہے جن جن لوگوں پر ان کا وہ گڈریا ہے، یعنی وہ امانت ہے تمہارے پاس. اور امانت میں جو خیانت کرو گے تو تمہارا گناہ ہوگا اور تمہارا بوجھ ہے، کسی اور کا عذر نہیں آ رہا، اس کا اس پر بھی پڑے گا. جو بد پیدا ہوگا کسی کے اثر سے اس کا بوجھ وہ اپنا بوجھ وہی اٹھائے گا، لیکن پہلے کا نہیں اٹھائے گا کیونکہ اس نے اس کو بد نہیں کیا. بد کرنے والا وہ اٹھائے ہوئے ہوگا، لیکن وہ قومیں جو بد ہوتی ہیں کسی کے اثر سے وہ آگے بھی لوگوں کو بد کرتی ہیں. اس لیے ان کا یہ مطالبہ جائز نہیں ہوتا کہ انہوں نے ہمیں بد کیا تھا اس لیے ان کو دوبارہ عذاب دیا جائے، کیونکہ ایسے بد کردار جو بڑوں کی غلط باتیں پکڑ کر خود گندے ہو جائیں، وہ مجھے یاد نہیں کوئی استثنا، مگر شاید کہ کوئی نبی کی سے روشنی پا کر کوئی توبہ کر لے. ایسے لوگ ہمیشہ اپنی اولاد کو وہی کچھ بناتے ہیں جو انہوں نے خود کسی اور سے سیکھا ہو، اور قرآن کریم نے اس کو بار بار پیش فرمایا ہے. اپنے شرک، اپنے توہمات، اپنے غلط عقائد وہ اپنی اولاد میں داخل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہی ہم آگے چلائیں گے. تو ان کے اوپر ایک پہلو سے تو ذمہ داری صرف اپنی ہے اور دوسری طرف سے ان کی بھی پڑ گئی. یہی حکمت ہے کہ جہنم میں جب ان کی گفتگو ہوگی تو قرآن کریم فرماتا ہے کہ جو نچلے لوگ ہیں وہ بڑوں سے کہیں گے کہ بڑوں کے متعلق اللہ سے کہیں گے، یا پہلوں کے متعلق اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ ان کو جوڑا عذاب دے، ان سے ہم نے سیکھا ہے. اس کا مختصر جواب یہ ہے لکل ضعف، ہر ایک کو جوڑا عذاب ہے کیونکہ تم سب سلسلہ ایسے ہی جرائم کرتے آئے ہو اور ایسے ہی جرائم آگے اپنے نسلوں میں چلاتے رہے ہو. واضح ہو گیا معاملہ؟ ٹھیک چلیں. ظہور مہدی آخر زمان